اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز ہنسی کا سبب بنی ہوئی؟ تو فرمایا کہ میرے دو امتی خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک خدا سے کہتا ہے کہ یا رب اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے یا رب العالمین اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے خدا میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کی حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دے۔ اب اللہ پاک طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، یا رب یہ محل کس نبی اور کس صدیق اور شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا یا رب کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا یا رب کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے وہ اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا یا رب میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دلائے، اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے۔ جو لوگ مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور جو لوگ قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا کرے۔ جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو چلا دے، ان میں برکت ڈالے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک بہت ہی کامیاب اور بہت ہی گارنٹیڈ محبت کا عمل ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ محبت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی گارنٹیڈ اور بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور عمل کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں بعد میں، لیکن آپ پہلے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ کوئی ویڈیو میری آپ مس نہ کر سکیں، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اور ویسے چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، اور یہ بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ 2 دن کیا 3 دن کیا کوئی اثر نہیں ہوا ہم تھک گئے، وہ لوگ پہلے یہ چیز ضرور دیکھ لیں، وہ اپنے اعمال پر بھی غور کر لیں کہ کیا ان کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ان کا وظیفہ قبول ہو، یا ان کی نمازوں کی جو ادائیگی ہے وہ اس کو ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ پہلے اپنے طریقے دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اعمال جو ہے آپ کے وظیفے جو ہے وہ قبول نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے قبول ہو جاتے ہیں، فوراً ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ مجھے کئی لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ ایک بار کیا
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوراً وہ چیز عطا کر دی جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کیا. اور کئی لوگوں کے کمنٹس ایسے بھی آئے ہیں کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے ہم نے یہ وظیفہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا نعم البدل اچھا عطا کر دیا، ہمیں اور کسی جگہ فائدہ ہو گیا. تو اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی کلامیں ہوتی ہیں، اللہ کے آیات ہوتی ہیں قرآن پاک کی، کہ جن کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور کہتے ہوئے آپ کو ذرا سا بھی نہیں احساس ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ سے ڈریں اور یہ سوچیں کہ ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھ کے فائدہ نہیں ہوا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں بھی ہوتا تو ان کو آخرت کے لیے ان کے لیے یہ چیزیں رکھ لی جاتی ہیں. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ نہیں قبول ہوتی تو وہ آخرت میں جا کے قبول ہو جاتی ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اس لیے آپ یہ مت کہا کریں کہ آپ کو قرآن پاک کی یہ تلاوت کی اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ میرے تمام وظائف جو ہیں وہ قرآن سے ہے، روحانی وظائف ہے، سارے کے سارے قرآنی وظائف ہیں. تو آپ لوگ یہ نہ کہا کریں پلیز. تو وظیفہ کرنے سے پہلے یقین بہت ضروری ہے، اور 5 وقت کی نماز کو باقاعدہ طریقے سے ادا کیا جائے. اپنے رکوع اور سجدوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اور جب نمازیں قبول ہوں گی تو پھر ہمارے وظائف بھی قبول ہوں گے اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور وظیفہ پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی پھر میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں آپ کو. وظیفہ جو ہے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، یہ ایک دن میں 2 دفعہ کیا جائے گا عمل، اور اس میں ناغہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اس کو عمل کر سکتا ہے، لیکن جائز محبت کے لیے اور محبت کے وظیفوں سے پہلے میں کہتی ہوں کہ استخارہ ضرور کر لیں. تو آپ ضرور کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا استخارہ. اور یہ عمل ہے 2 ٹائم کا. پہلے آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد ادا کریں گے، اور ایک ٹائم پر آپ نے فجر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور ایک ٹائم آپ نے عشاء کے بعد ادا کرنا ہے. تو پہلے میں آپ کو عشاء کی بات بتا دوں کہ عشاء کے بعد آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے. آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی. آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ پڑھنی ہے عشاء کی نماز، اس طرح سے کہ وطروں سے پہلے آپ یہ عمل کریں گے. وطر آپ بعد میں پڑھیں گے، اور وطروں سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. پہلے آپ اپنے 4 فرض عشاء کی جس طرح 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل ادا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے وطروں سے پہلے اسی حالت میں جس حالت میں ہم نماز ادا کرتے ہیں اسی حالت میں بیٹھے رہیں، اور آپ نے 41 مرتبہ پہلے دروشی پڑھیں 11 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح آپ نے پھر اس کے بعد آپ 11 مرتبہ دروشی پھر پڑھ لیں، اور آپ نے اپنے محبوب کا تصور جو ہے، محبوب کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے محبوب کا، اپنے مطلوب کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھ لیں 11 مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے ہوا میں اسی طرح ہی پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور تصور میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ اپنے محبوب کے جو چہرہ ہے اس کو ذہن میں لائیں اور اس کے اوپر آپ دم کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے اس طرح یہ عشاء کی نماز کے بعد کا عمل ہوگا. اور دوسرا جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کو فجر کی بعد ادا کرنا ہے. فجر کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی جب سنتیں ادا کر لینی ہیں، یعنی کہ پھر اسی طرح سے آپ اول آخر دروشی پڑھیں گے، یعنی پہلے 11 مرتبہ دروشی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. نماز فجر کی سنتے پڑھ کے آپ نے آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اول آخر درود شریف کے ساتھ، وہ بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. اور سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. عشاء کے بعد آپ نے عشاء کی نماز میں آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی وطروں سے پہلے. اور فجر کی جو سنتیں جب آپ ادا کر لیں گے تو آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اول آخر درود شریف دونوں ٹائم پہ پڑھا جائے گا. اور جب آپ کا یہ فجر کے بعد کا عمل بھی ختم ہو جائے گا تو آپ نے اسی طرح ہوا میں دم کر دینا، پھونک مار دینی ہے، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ آپ کا مطلوب جو ہے آپ اس کے چہرے پر دم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مطلوب جو ہے وہ بے قرار ہو کر آپ کو ملے گا. جنہوں نے رابطے ختم کیے ہوئے ہیں وہ لازمی آپ کو ملیں گے. اور یہ عمل جو ہے وہ 41 دن کا ہے. اور لڑکیوں کے لیے خاص میں کہتی چلوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پھر مجھ سے یہی سوال کریں گی کہ ہم تو 41 دن کے عمل پورا نہیں کر سکتے، تو وہ
اپنا عمل جو ہے وہ بعد میں دن پورے کر لیں اور مخصوص ایام کے بعد اپنے دن کو پورا کر لیں، اور 41 دن تک یہ عمل جو ہے بغیر اس کے علاوہ آپ کوئی ناغہ نہیں کر سکتے۔ اور جو بوائز ہیں، لڑکے ہیں، اور یا وہ عمل کرنا چاہے تو وہ اس کو 41 دن تک پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 41 دن کے پورے ہونے سے پہلے آپ کا مطلب جو ہے وہ آپ کو پورا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا، لیکن آپ نے 41 دن پورے کرنے ہیں، وہ بیچ میں آپ نے چھوڑنا نہیں عمل۔ اور یہ اتنا کامیاب اور اتنا گارنٹیڈ عمل ہے، پہلے بھی جس کو بتایا اس نے کیا ہے تو اس کو فائدہ پہنچا ہے، تو اس لیے میں آج آپ لوگوں سے شیئر بھی کر رہی ہوں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا یقین ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بیچ میں عمل چھوڑ دیتے ہیں یا بیچ میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس طرح پھر آپ کو فائدہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ آپ یقین نہیں رکھتے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے جیسی امید رکھو گے میں ویسا ہی تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نیک امید رکھ کے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ صرف اور اس میں مدت زیادہ ہے کہ 41 دن کرنا ہے، باقی عمل تو بہت آسان ہے۔ اور آپ کو طریقہ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ میری ویڈیو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور دعا مانگنے کے لیے میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ جب آپ دعا مانگنے لگیں تو دعا مانگنے سے پہلے آپ استغفر اللہ ضرور پڑھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ لیں۔ جیسے پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، پھر ایک تسبیح اس کی پڑھیں، اسم اعظم کی پڑھیں، کوئی بھی جو آپ کو اچھا آسان لگتا ہے پڑھنا وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنے مطلب کی دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا کے بعد مانگنے کے بعد بھی درود شریف لازمی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ بہت گارنٹیڈ عمل ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے، آپ ضرور کریں۔ اور یہ اس میں کسی کو کھلانے کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے محبوب کو کچھ کھلانا ہے پلانا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے محبوب دور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے، اور جو کھلا سکتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کھلانے کا چکر ہی نہیں ہے، تو عمل دونوں کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، دور محبوب کے لیے خاص عمل ہے، کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، اور اگر میاں بیوی کرنا چاہیں تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں، آمین۔ اور جن کی جو مسئلے مسائل ہیں، جن کے محبوب نے بلاک کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے محبوب سے ان کو ملا دیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایمان اللہ۔